دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ ایک ایسی منزل پہ جا کے کھڑا ہوا کہ نیچے کھائی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کھائی میں گر گیا۔ دوسرا اسی طرف جا رہا ہے لیکن کھائی اس سے بہت دور ہے۔ اب آپ اس دوسرے کو ڈرا رہے ہو کہ بھائی یہ ایسا راستہ ہے، اس میں آگے جا کے بڑی گہری کھائی ہے، اس میں جو بھی گیا ہے وہ بچا نہیں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی کھائی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو اس میں گرا ہے نا اس کو بھی پہلے خطرہ نہیں تھا، اس کو کھائی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوتی پھر تھوڑی آپ جاتے۔ تو ہم جس سمت میں چل رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، شادیوں میں ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، اسٹیج پہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ناچ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں لائف کو انجوائے کرنے دو، یہ مولویوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے کسی کو ناچتا ہوا دیکھ کے، ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ مولوی لائف کو انجوائے کیوں نہیں کرنے دیتے ہمیں، اگر ہم اپنی کزنوں کے ساتھ اسٹیج پہ ڈانس کر رہے ہیں اور ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہے، گانے گا رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے، تھوڑا سا پھر بعض جو زیادہ ماڈرن ہیں ان میں تھوڑا زیادہ سا ہو جاتا ہے، شرابیں بھی چلتی ہیں، تو کیا ہے لائف ہے، شادی کے موقع پہ بھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ پتہ تو چلے کہ شادی اور میت میں کوئی فرق تو ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کباب میں ہڈی بنے رہتے ہیں، کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے اور یہ غلط ہے، لڑکیوں سے دوستیاں غلط ہیں، یہ غلط ہے، تو یہ لوگ تو خوش کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے، لائف کو انجوائے کرو۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو لائف کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے آپ کا، یہ غلط ہے، یہ یہاں رکے گا نہیں۔ اگر آپ نے اس میں بریکیں نہیں لگائی نا، اسلام نے جس طرح آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا ہے یا اپنی تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے کا جس طرح سے حکم دیا، اگر آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں، ان میں بریکیں نہیں ہیں، آپ کی اگلی والی نسل ایک اسٹیپ بولیے بھائی آگے جائے گی، یہاں تک رکے گی نہیں۔ اگر آپ ڈانس کر رہے ہیں، آپ گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اگلی نسل اس سے آگے ہوگی اور اس سے اگلی نسل اس سے بھی آگے ہوگی اور پھر وہی ہوگا جو وہاں ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ویسے بن جائیں، بالکل ویسے بن جائیں کہ ابا کا ہی پتہ نہیں ہے اور اماں کا ہی پتہ نہیں ہے اور ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بیگم صاحبہ اس خاتون سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس کے فادر کون ہیں اور کتنے فادر ہیں، ایسے ایسے بیہودہ قسم کے سوال ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی کلچر ہو ہمارا تو پھر تو ٹھیک ہے، جتنا انجوائے لائف کو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا، تو جلدی پہنچ جائیں ہم منزل پر تو اچھا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ہم وہ کلچر نہیں چاہتے جو ان کا کلچر ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ برا کلچر ہے تو ہمیں بریکیں لگانی پڑیں۔ کیا خیال ہے بھائی، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو ہمیں اپنی نئی نسل کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ناچ گانے کی محفلیں وقتی طور پر بہت اچھی لگتی ہیں جب تک آپ کے جسم میں خون گرم ہے، جب آپ کی ایج زیادہ ہوگی اور آپ کے بچے یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں پھر اچھی نہیں لگیں گی، کیونکہ بچے پھر آپ کا احترام نہیں کریں گے۔